बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो दिलों के राज खूब जानता है। सभी नाजरीन को अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, आज की वीडियो में बात करेंगे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े के बारे में कि अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से को क्यों एहसनुल कसस कहा है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कितने भाई थे और आपको ख्वाब में 11 सितारे, चांद और सूरज क्यों नजर आए, और आपके भाइयों ने आपको कुएं में क्यों डाला, और आप किस तरह मिस्र के महलों में पहुंच गए, और साथ साथ ये भी कि अल्लाह ताला ने आपको किस तरह के इल्म से नवाजा था, किस तरह आपके कई साल जेल में गुजरे, और ये भी कि जुलेखा कौन थी, और किस तरह कुएं से अजीज मिस्र का तवील सफर आपने अल्लाह ताला के हुक्म से तय किया। और 10 मुहर्रम अशूरा के दिन ही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी में क्या हुआ था। और आखिर में बात करेंगे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की वफात और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक के बारे में। तो वीडियो को आखिर तक सुने और चैनल सब्सक्राइब भी कर दें ताकि इस तरह की इस्लामिक और मालूमाती वीडियो आप तक पहुंच सके। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से को एहसनुल कसस यानी तमाम किस्सों में सबसे अच्छा किस्सा फरमाया है, इसलिए कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मुकद्दस जिंदगी के उतार चढ़ाव में और रंजो राहत और गमो सरवर के मदो जजर में हर एक वाकया बड़ी बड़ी इबरतों और नसीहतों के समान अपने दामन में लिए हुए है। हजरत याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहिम अलैहिमुस्सलाम के 12 बेटे थे, जिनके नाम ये हैं यहूदा, रुबैल, शमून, लावी, जबुलोन, यसजर, दान, नफ्ताई, जाद, आशिर, यूसुफ और बनियामीन। हजरत बिन्यामीन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हकीकी भाई थे, बाकी दूसरी माओं से थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने तमाम भाइयों में सबसे ज्यादा अपने बाप के प्यारे थे, और चूंकि इनकी पेशानी पर नबूवत के निशान दरख्शा थे, इसलिए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम इनका बेहद इकराम और इनसे इंतहाई मोहब्बत फरमाते थे। 7 बरस की उम्र में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यह ख्वाब देखा कि 11 सितारे और चांद और सूरज इनको सजदा कर रहे हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब अपना यह ख्वाब अपने वालिद माजिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को सुनाया तो आपने इनको मना फरमा दिया कि प्यारे बेटे, खबरदार, तुम अपना ये ख्वाब अपने भाइयों से मत बयान कर देना, वरना वो लोग जज्बे हसद में तुम्हारे खिलाफ कोई खुफिया चाल चल देंगे। चुनाचे ऐसा ही हुआ कि इनके भाइयों को इन पर हसद होने लगा, यहाँ तक कि सब भाइयों ने आपस में मशवरा करके ये मंसूबा तैयार कर लिया कि इनको किसी तरह घर से लेकर जंगल के कुएं में डाल दें। इस मंसूबे की तकमील के लिए सब भाई जमा होकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास गए और बहुत इसरार करके शिकार और तफरीह का बहाना बनाकर इनको जंगल में ले जाने की इजाजत हासिल कर ली और इनको घर से कंधों पर बिठाकर ले चले। लेकिन जंगल में पहुंचकर दुश्मनी के जोश में इनको जमीन पर पटक दिया और सब ने बहुत ज्यादा मारा। फिर इनका कुर्ता उतार कर और हाथ पांव बांधकर एक गहरे और अंधेरे कुएं में गिरा दिया। लेकिन फौरन ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कुएं में तशरीफ लाकर इनको गर्क होने से इस तरह बचा लिया कि इनको एक पत्थर पर बिठा दिया जो इस कुएं में था, और हाथ पांव खोलकर तसल्ली देते हुए इनका खौफ व हरास दूर कर दिया। और घर से चलते वक्त हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो कुर्ता तावीज बनाकर आपके गले में डाल दिया था वो निकाल कर इनको पहना दिया, जिससे इस अंधेरे कुएं में रोशनी हो गई। नाज़रीन, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई आपको कुएं में डालकर और आपके पैराहन को एक बकरी के खून में लथपथ करके अपने घर को रवाना हो गए और मकान के बाहर ही से चीखें मार कर रोने लगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम घबरा कर घर से बाहर निकले और रोने का सबब पूछा कि तुम लोग क्यों रो रहे हो, क्या तुम्हारी बकरियों को कोई नुकसान पहुंच गया है? फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त फरमाया कि मेरा यूसुफ कहाँ है, मैं इसको नहीं देख रहा हूँ। तो भाइयों ने रोते हुए कहा कि हम लोग खेल में दौड़ते हुए दूर निकल गए
اور یوسف علیہ السلام کو اپنے سماں کے پاس بٹھا کر چلے گئے تو ایک بھیڑیا آیا اور وہ ان کو پھاڑ کر کھا گیا، اور یہ ان کا کرتا ہے۔ ان لوگوں نے کرتے میں خون تو لگا لیا تھا لیکن کرتے کو پھاڑنا بھول گئے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اشک بار ہو کر اپنے نور نظر کے کرتے کو جب ہاتھ میں لے کر غور سے دیکھا تو کرتا بالکل سلامت ہے اور کہیں سے بھی پھٹا نہیں ہے۔ تو آپ ان لوگوں کے مکر اور جھوٹ کو بھانپ گئے اور فرمایا کہ بڑا ہوشیار اور سیانہ بھیڑیا تھا کہ میرے یوسف کو تو پھاڑ کر کھا گیا مگر ان کے کرتے پر ایک ذرا سی خراش بھی نہیں آئی۔ اور آپ نے صاف صاف فرما دیا کہ یہ سب تم لوگوں کی کارستانی اور مکر و فریب ہے۔ پھر آپ نے دکھے ہوئے دل سے نہایت درد بری آواز میں فرمایا، فَصَبِّرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ۔ حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن اس کنویں میں تشریف فرما رہے۔ یہ کنواں کھاری تھا مگر آپ کی برکت سے اس کا پانی بہت لذیذ اور نہایت شیریں ہو گیا۔ اتفاق سے ایک قافلہ مدین سے مصر جا رہا تھا، جب اس قافلے کا ایک آدمی جس کا نام مالک بن زور خزائی تھا پانی بھرنے کے لیے آیا اور کنویں میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام ڈول پکڑ کر لٹک گئے۔ مالک بن زور نے ڈول کھینچا تو آپ کنویں سے باہر نکل آئے۔ جب اس نے آپ کے حسن و جمال کو دیکھا تو یا بشرا ھذا غلام کہہ کر اپنے ساتھیوں کو خوشخبری سنانے لگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو اس جنگل میں روزانہ بکریاں چلایا کرتے تھے برابر روزانہ کنویں میں جھانک جھانک کر دیکھا کرتے تھے۔ جب ان لوگوں نے آپ کو کنویں میں نہیں دیکھا تو تلاش کرتے ہوئے قافلے میں پہنچے اور آپ کو دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے جو بالکل ہی ناکارہ اور نافرمان ہے، یہ کسی کام کا بھی نہیں ہے۔ اگر تم لوگ اس کو خریدو تو ہم بہت ہی سستا تمہارے ہاتھ فروخت کر دیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ تم لوگ اس کو یہاں سے اتنی دور لے جا کر فروخت کرنا کہ یہاں تک اس کی خبر نہ پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کے خوف سے خاموش کھڑے رہے اور ایک لفظ بھی نہ بولے۔ پھر ان کے بھائیوں نے ان کو مالک بن زور کے ہاتھ صرف 20 درہموں کے فروخت کر دیا۔ مالک بن زار ان کو خرید کر مصر کے بازاروں میں لے گیا اور وہاں عزیز مصر نے ان کو بہت گرا قیمت خرید لیا اور اپنے شاہی محل میں لے جا کر اپنی ملکہ زلیخا سے کہا کہ تم اس غلام کو نہایت اعزاز و اکرام کے ساتھ اپنی خدمت میں رکھو۔ چنانچہ آپ عزیز مصر کے شاہی محل میں رہنے لگے اور ملکہ زلیخا نے ان سے بہت محبت کرنے لگی، بلکہ ان کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو کر عاشق ہو گئے، اور اس کا جوش عشق یہاں تک بڑھا کہ ایک دن زلیخا عشق و محبت میں والہانہ طور پر آپ کو پھسلانے اور لبھانے لگی اور آپ کو ہم بستری کی دعوت دینے لگی۔ آپ نے معاذ اللہ کہہ کر انکار فرما دیا اور صاف صاف کہہ دیا کہ میں اپنے مالک عزیز مصر کے ساتھ خیانت کر کے اس کے احسانوں کی ناشکری نہیں کر سکتا، اور آپ گھر میں سے بھاگ نکلے۔ تو ملکہ زلیخا نے دوڑ کر پیچھے سے آپ کا پیراہن پکڑ لیا اور آپ کا پیراہن پیچھے سے پھٹ گیا۔ عین اسی حالت میں عزیز مصر مقام میں بھاگ گئے اور دونوں کو دیکھ لیا تو زلیخا نے آپ پر تہمت لگا دی۔ عزیز مصر حیران ہو گئے کہ ان دونوں میں سے کون سچا ہے۔ اتفاق سے مکان میں ایک 4 ماہ کا بچہ پالنے میں لیٹا ہوا تھا۔ اس نے شہادت دی کہ اگر کرتا آگے سے پھٹا ہو تو یوسف علیہ السلام قصوروار ہیں، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو زلیخا کی خطا ہے اور یوسف علیہ السلام بے قصور ہے۔ جب عزیز مصر نے دیکھا تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، فوراً عزیز مصر نے زلیخا کو خطاوار قرار دے کر ڈانٹا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ کہا کہ اس کا خیال ملال نہ کیجیے۔ پھر زلیخا کے مشورے سے عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بھجوا دیا۔ اس طرح اچانک حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے شاہی محل سے نکل کر جیل خانہ کی کوٹری میں چلے گئے، اور آپ نے جیل میں پہنچ کر یہ کہا کہ اے اللہ تعالیٰ، یہ قید خانے کی کوٹری مجھ کو اس بلا سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف زلیخا مجھے بلا رہی تھی۔ پھر آپ 7 برس یا 12 برس جیل خانے میں رہے اور قیدیوں کو تو توحید و اعمال صالحہ کی دعوت دیتے اور واعظ فرماتے رہے۔ ناظرین، یہ عجیب اتفاق کہ جس دن آپ قید خانے میں داخل ہوئے
उसी दिन आपके साथ बादशाह मिस्र के 2 खादिम, एक शराब पिलाने वाला और दूसरा बावर्ची, दोनों जेल खाने में दाखिल हुए और दोनों ने अपना एक एक ख्वाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बयान किया और आपने उन दोनों के ख्वाबों की ताबीर बयान फरमाई जो 100% सही साबित हुई। इसलिए आपका नाम मुअब्बिर यानी ताबीर देने वाला मशहूर हो गया। इसी दौरान मिस्र के बादशाह आजम रियान बिन वलीद ने यह ख्वाब देखा कि 7 फरबा गायों को 7 दुबली गायें खा रही हैं और 7 हरी बालियां हैं और 7 सूखी बालियां हैं। बादशाह आजम ने अपने दरबारियों से इस ख्वाब की ताबीर दरियाफ्त की तो लोगों ने इस ख्वाब को ख्वाब परेशान कहकर इसकी कोई ताबीर नहीं बताई। इतने में बादशाह का साकी जो कैद खाना से रिहा होकर आ गया था, इसने कहा कि मुझे इस ख्वाब की ताबीर मालूम करने के लिए जेल खाना में जाने की इजाजत दीजिए। चुनाचे बादशाह का फरिश्तादा होकर कैद खाने में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गया और बादशाह का ख्वाब बयान करके ताबीर दरियाफ्त की कि 7 दुबली गायें 7 मोटी गायों को खा रही हैं और 7 हरी बालियां हैं और 7 सूखी। नाज़रीन, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 7 बरस मुसलसल खेती करो और इनके अनाजों को बालियों में महफूज रखो, फिर 7 बरस तक सख्त खुश्क साली रहेगी। कहत के इन 7 बरसों में पहले 7 बरसों का महसूस किया हुआ अनाज लोग खाएंगे और इसके बाद फिर हरियाली का साल आएगा। कासिद ने वापस जाकर बादशाह से उसके ख्वाब की ताबीर बताई तो बादशाह ने हुक्म दिया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल खाना से निकाल कर मेरे दरबार में लाओ। कासिद रिहाई का परवाना लेकर जेल खाने में पहुंचा तो आपने फरमाया कि पहले जुलेखा और दूसरी औरतों के जरिए मेरी बेगुनाही और पाक दामनी का इजहार करा लिया जाए, इसके बाद ही मैं जेल से बाहर निकलूंगा। चुनाचे बादशाह ने इसकी तहकीकात कराई तो तहकीकात के दौरान जुलेखा ने इकरार कर लिया कि मैंने खुद ही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को फुसलाया था, खता मेरी थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे और पाक दामन हैं। इसके बाद बादशाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दरबार में बुलाकर कह दिया कि आप हमारे मुअतमद और हमारे दरबार के मुअज़्ज़िज़ हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, आप ज़मीन के ख़जानों के इंतज़ामी अमूर और हफाजती निज़ाम के इंतज़ाम पर मेरा तकर्रुर कर दें, मैं पूरे निज़ाम को संभाल लूँगा। बादशाह के खजाने का इंतजामी मामला और मुल्क के निज़ामो इंसराम का पूरा शोबा आपके सपुर्द कर दिया गया। इस तरह मुल्क के मिस्र की हुक्मरानी का इक़्तिदार आपको मिल गया। इसके बाद आपने खजानों का निज़ाम अपने हाथों में लेकर 7 साल तक खेती का प्लान चलाया और अनाजों को बालियों में महफूज रखा। यहाँ तक कि कहत और खुशहाली का जोर शुरू हो गया तो पूरी सल्तनत के लोग गले की खरीदारी के लिए मिस्र आना शुरू हो गए और आपने गलों की फरोख्त शुरू कर दी। इस सिलसिले में आपके भाई कनान से मिस्र आए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तो इन लोगों को देखते ही पहली नजर में पहचान लिया, मगर आपके भाइयों ने आपको बिल्कुल ही नहीं पहचाना। आपने इन लोगों को गला दे दिया और फिर फरमाया कि तुम्हारा एक भाई बिन्यामीन है, आइंदा इसको भी साथ लेकर आना, अगर तुम लोग आइंदा इसको ना लाए तो तुम्हें गला नहीं मिलेगा। भाइयों ने जवाब दिया कि हम उसके वालिद को रजामंद करने की कोशिश करेंगे। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने गुलामों से कहा कि तुम लोग इनकी नकदियों को इनको बोरियों में डालकर भेज दो, ताकि ये लोग जब अपने घर पहुंचकर इन नकदियों को देखें तो उम्मीद है कि जरूर ये लोग वापस आएंगे। चुनाचे जब ये लोग अपने वालिद के पास पहुंचे तो कहने लगे, अब्बा जान अब क्या होगा? अजीज़े मिस्र ने तो ये कह दिया है कि जब तक तुम लोग बिन्यामीन को साथ लेकर ना आओगे तुम्हें गला नहीं मिलेगा, लिहाजा आप बिन्यामीन को हमारे साथ भेज दें ताकि हम उनका हिस्सा का गला भी अपने साथ लेकर आएं और आप इत्मीनान रखें कि हम लोग इनकी हिफाजत करेंगे। इसके बाद जब इन लोगों ने अपनी बोरियों को खोला तो हैरान रह गए कि इनकी रकमें और नकदियां इनकी बोरियों में मौजूद थीं। ये देखकर बरादराने यूसुफ ने फिर अपने वालिद से कहा कि अब्बा जान, इससे बढ़कर अच्छा सलूक और क्या होना चाहिए
کہ دیکھ لیجئے کہ عزیز مصر نے ہم کو پورا پورا غلہ بھی دیا ہے اور ہماری نقدیوں کو بھی واپس کر دیا ہے، لہٰذا آپ بلا خوف و خطر ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ ناظرین، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ یوسف کے معاملے میں تم لوگوں پر بھروسہ کر چکا ہوں، تو تم لوگوں نے کیا کر ڈالا؟ اب دوبارہ میں تم لوگوں پر کیسے بھروسہ کر سکتا ہوں؟ میں اس طرح بنیامین کو ہرگز تم لوگوں کے ساتھ نہیں بھیجوں گا، لیکن ہاں، اگر تم لوگ حلف اٹھا کر میرے سامنے عہد کرو تو البتہ میں اس کو بھیج سکتا ہوں۔ یہ سن کر بھائیوں نے حلف لے کر عہد کیا اور آپ نے ان لوگوں کو ساتھ بنیامین کو بھیج دیا۔ جب یہ لوگ عزیز مصر کے دربار میں پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنی مسند پر بٹھا لیا اور چپکے سے ان کے کان میں کہہ دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، لہٰذا تم کوئی فکر و غم نہ کرو۔ پھر آپ نے سب کو اناج دیا اور سب نے اپنی اپنی بوریوں کو سنبھال لیا۔ جب سب چلنے لگے تو آپ نے بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ اب برادران یوسف سخت پریشان ہوئے کہ اپنے والد کے روبرو یہ عہد کر کے آئے تھے کہ ہم اپنی جان پر کھیل کر بنیامین کی حفاظت کریں گے، اور یہاں بنیامین ان کے ہاتھ سے چھین لیے گئے۔ اب گھر جائیں تو کیوں کر اور یہاں ٹھہریں تو کیسے؟ یہ معاملہ دیکھ کر سب سے بڑا بھائی یہودا کہنے لگا کہ اے میرے بھائیوں، سوچو کہ تم لوگ والد صاحب کو کیا کیا عہد و پیما دے کر آئے ہو، اور اس سے پہلے تم اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کتنی بڑی تقصیر کر چکے ہو، لہٰذا میں تو جب تک والد صاحب حکم نہ دیں گے اس زمین سے ہٹ نہیں سکتا۔ ہاں، تم لوگ گھر جاؤ اور والد صاحب سے سارا ماجرا عرض کر دو۔ چنانچہ یہودا کے سوا دوسرے سب بھائی لوٹ کر گھر لے آئے اور اپنے والد سے سارا حال بیان کیا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یوسف کی طرح بنیامین کے معاملے میں بھی تم لوگوں نے ہیلا سازی کی ہے، تو خیر، میں صبر کرتا ہوں اور صبر بہت اچھی چیز ہے۔ پھر آپ نے منہ پھیر کر رونا شروع کر دیا اور کہا کہ ہائے افسوس، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کر کے اتنا روئے کہ شدت غم سے نڈھال ہو گئے اور روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئیں۔ آپ کی زبان سے یوسف علیہ السلام کا نام سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کے بیٹوں پوتوں نے کہا کہ ابا جان، آپ ہمیشہ یوسف علیہ السلام کو یاد کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ لبے غور ہو جائیں یا جان سے گزر جائیں۔ اپنے بیٹوں پوتوں کی بات سن کر آپ نے فرمایا کہ میں اپنے غم اور پریشانی کی فریاد اللہ تعالیٰ ہی سے کرتا ہوں، اور میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم لوگوں کو معلوم نہیں۔ اے میرے بیٹو، تم لوگ جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کو تلاش کرو، اور خدا کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ، کیونکہ خدا کی رحمت سے مایوس ہونا کافروں کا کام ہے۔ چنانچہ برادران یوسف پھر مصر کو روانہ ہوئے اور جا کر عزیز مصر سے کہا کہ اے عزیز مصر، ہم گھر والوں کو بہت بڑی مصیبت پہنچ گئی ہے اور ہم چند کھوٹے سکے لے کر آئے ہیں، لہٰذا آپ بطور خیرات کے کچھ غلہ دے دیجئے۔ اپنے بھائیوں کی زبان سے گھر کی دستان اور خیرات کا لفظ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام پر رکت طاری ہو گئی، اور آپ نے بھائیوں سے پوچھا کہ تم لوگوں کو یاد ہے کہ تم لوگوں نے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا ہے؟ یہ سن کر بھائیوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ سچ مچ آپ یوسف علیہ السلام ہی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، میں ہی یوسف ہوں، اور یہ بنیامین میرا بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا فضل و احسان فرمایا ہے۔ یہ سن کر بھائیوں نے نہایت شرمندگی اور لجاجت کے ساتھ کہنا شروع کیا کہ بلا شبہ ہم لوگ واقعی بڑے خطا کار ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم لوگوں پر بہت بڑی فضیلت بخشی ہے۔ بھائیوں کی شرمندگی اور لجاجت سے متاثر ہو کر آپ کا دل بھر آیا، اور آپ نے فرمایا کہ آج میں تم لوگوں کو ملامت نہیں کروں گا، جاؤ، میں نے سب کچھ معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے، اور اب تم لوگ میرا یہ کرتا لے کر گھر جاؤ، اور ابا جان کے چہرے پر اس کو ڈال دو تو ان کی آنکھوں میں روشنی آ جائے گی۔ پھر تم لوگ سب گھر والوں کو ساتھ لے کر مصر چلے آؤ۔ بڑا بھائی یہودا کہنے لگا کہ یہ کرتا میں لے کر جاؤں گا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا بکری کے خون میں رنگ کر میں ہی ان کے پاس لے گیا تھا، تو جس طرح میں نے انہیں وہ کرتا دے کر غمگین کیا تھا،
آج یہ کرتا لے جا کر ان کو خوش کر دوں گا۔ چنانچہ یہودا یہ کرتا لے کر گھر پہنچا اور اپنے والد کے چہرے پر ڈال دیا تو ان کی آنکھوں میں بینائی آ گئی۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے تہجد کے وقت کے بعد اپنے سب بیٹوں کے لیے دعا فرمائی اور یہ دعا مقبول ہو گئی۔ چنانچہ آپ پر یہ وحی اتری کہ آپ کے صاحبزادوں کی خطائیں بخش دی گئی ہیں۔ پھر مصر کو روانگی کا سامان ہونے لگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد اور سب اہل و عیال کو لانے کے لیے بھائیوں کے ساتھ 200 سواریاں بھیج دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا تو کل 72 یا 73 آدمی تھے، جن کو ساتھ لے کر آپ مصر کی جانب روانہ ہو گئے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی نسل میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو 6 لاکھ سے زیادہ تھے۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے مصر جانے سے صرف 400 سال بعد کا زمانہ ہے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصر کے قریب پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے 4000 لشکر اور بہت سی مصری سواریوں کو ساتھ لے کر آپ کا استقبال کیا اور سدھا ریشمی جھنڈے اور قیمتی پرچم لہراتے ہوئے کتارے باندھے ہوئے مصری باشندے جلوس کے ساتھ روانہ ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند یہودا کے ہاتھ پر ٹیک لگائے تشریف لا رہے تھے۔ جب ان لشکروں اور سواریوں پر آپ کی نظریں پڑی تو آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ فرعون مصر کا لشکر ہے۔ تو یہودا نے عرض کیا، جی نہیں، یہ آپ کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام ہیں جو اپنے لشکروں اور سواروں کے ساتھ آپ کے استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ آپ کو متعجب دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ کے نبی، ذرا سر اٹھا کر فضائے آسمانی میں نظر فرمائیے کہ آپ کے سرور و شادمانی میں شرکت کے لیے ملائکہ کا جمع غفیر حاضر ہے جو مدتوں آپ کے غم میں روتے رہے ہیں۔ ملائکہ کی تسبیح اور گھوڑوں کی ہنہناہٹ اور طبل و بوق کی آوازوں نے عجیب سما پیدا کر دیا تھا۔ جب باپ بیٹے دونوں قریب ہو گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے سلام کا ارادہ کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ ذرا توقف کیجئے اور اپنے پدر بزرگوار کو ان کے رکت انگیز سلام کا موقع دیجئے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان لفظوں کے ساتھ سلام کہا کہ السلام علیکہ یا مذہب الاحزان، یعنی اے تمام غموں کو دور کرنے والے، آپ پر سلام ہو۔ پھر باپ بیٹوں نے نہایت گرم جوشی کے ساتھ معانقہ کیا اور فرط مسرت میں دونوں خوب روئے۔ پھر ایک استقبالیہ خیمہ میں تشریف لے گئے جو خوب مزین اور آراستہ کیا گیا تھا۔ وہاں تھوڑی دیر ٹھہر کر جب شاہی محل میں رونق افروز ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سہارا دے کر اپنے والد محترم کو تخت شاہی پر بٹھایا اور ان کے ارد گرد آپ کے 11 بھائی اور آپ کی والدہ سب بیٹھ گئے اور سب کے سب بیک وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے آگے سجدے میں گر پڑے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار کو مخاطب کر کر یہ کہا کہ اے میرے باپ، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے۔ بے شک اسے میرے رب نے سچا کیا اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے قید سے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے لے آیا، بعد اس کے کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاکی کرا دی تھی۔ بے شک میرا رب جس بات کو چاہے آسان کر دے، بے شک وہی علم و حکمت والا ہے۔ یعنی میرے 11 بھائی ستارے ہیں اور میرے باپ سورج اور میری والدہ چاند ہے، اور یہ سب مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہی آپ کا خواب تھا جو 55 میں دیکھا تھا۔ 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ تاریخی واقعہ محرم کی 10 تاریخ عاشوراء کے دن وقوع پذیر ہوا تھا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کے بارے میں۔ اصحاب توارخ کا بیان ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام مصر میں اپنے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس 24 سال تک نہایت آرام و خوشحالی میں رہے۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے یہ وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ ملک شام میں لے جا کر مجھے میرے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کی قبر کے پہلو میں دفن کرنا۔ چنانچہ آپ کی وفات کے بعد آپ کے جسم مقدس کو لکڑی کے صندوق میں رکھ کر مصر سے شام لایا گیا۔
ٹھیک اسی وقت آپ کے بھائی حضرت غیث کی وفات ہوئی اور آپ دونوں بھائیوں کو ولادت میں ایک ساتھ ہوئی تھی اور دونوں ایک ہی قبر میں دفن کیے گئے اور دونوں بھائیوں کی عمریں 147 برس کی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد اور چچا کو دفن فرما کر پھر مصر تشریف لائے اور اپنے والد ماجد کے بعد 23 سال تک مصر پر حکومت فرماتے رہے۔ اس کے بعد آپ کی بھی وفات ہو گئی۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے مقام دفن میں سخت اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہر محلے والے حصول برکت کے لیے اپنے ہی محلے میں دفن فرما کر اصرار کرنے لگے۔ آخر اس بات پر سب کا اتفاق ہو گیا کہ آپ کو بیچ دریائے نیل میں دفن کیا جائے تاکہ دریا کا پانی آپ کی قبر منور کو چھوتا ہوا گزرے اور تمام مصر والے آپ کے فیض و برکات سے فیضیاب ہوتے رہیں۔ چنانچہ آپ کو سنگ مرمر کے صندوق میں رکھ کر دریائے نیل کے بیچ میں دفن کیا گیا، یہاں تک کہ 400 برس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کے تابوت شریف کو دریا سے نکال کر آپ کے آباء و اجداد کی قبروں کے پاس ملک شام میں دفن فرمایا۔ بوقت وفات آپ کی عمر شریف 120 برس کی تھی اور آپ کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام 147 برس کی عمر پائی اور آپ کے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر شریف 180 سال کی ہوئی اور آپ کے پردادا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی عمر شریف 178 سال کی ہوئی۔ ناظرین، اسی دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے، ہم پر اپنا رحم فرمائے اور ہمارے والدین کا سایہ ہمیشہ ہم پر سلامت رکھے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔